ملک سیاسی بحران کا شکار ہے، معاشی عدم استحکام موجود ہے ملک کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیکس ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں، ہاؤسنگ مارکیٹ کریش ہوتی ہے، اور اس میں ایک خاموشی کی جو ہے وہ فضا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے 8 مہینے 1 سال سے، اور اس کے باوجود ملک میں بزنس نہیں ہو پا رہا ہے، بزنس انویسٹرز نہیں ہیں ملک میں، ایک عجیب صورتحال ہے، ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو کیا معاملات ہیں اور یہ ملک آگے کس پیراہے پہ جا کے کھڑے ہونے والا ہے، اس حوالے سے میں تو بڑا پریشان ہوں اس ملک کا ایک نوجوان شہری ہونے کی حیثیت سے۔ تو میں نے اسی وجہ سے آج اپنے اسٹوڈیوز میں ایک سینئر اکنامسٹ شکیل انور کمال صاحب کو مدعو کر لیا ہے، اور میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس تمام صورتحال، اس تمام کیوس اور اس تمام کنفیوژن کا حل کیا ہونے جا رہا ہے، اور ملک کی اب راستہ اور ملک کی نگاہیں کس طرف ہیں، تو ذرا جانیں گے۔ تو جی شکیل صاحب، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ان حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ملک میں اس وقت سیاسی غیر یقینی کی فضا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب الیکشن ہوں گے۔ ابھی یہ حکومت جو کہ دیکھیے میں آپ کو ابھی جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ آج کے حالات کے تناظر میں پہلے بتا رہا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں یہ بتاؤں کہ اس وقت ایک گورنمنٹ ہے جو کہ ایک مختصر وقت کے لیے یہاں پر آئی ہے، 1 سال کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، لامحالہ اس کے بعد ملک الیکشن میں جائے گا۔ اب وہ ارلی الیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح سے اپوزیشن میں جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں ارلی الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ارلی الیکشنز ہوتے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس وقت سیاسی افراتفری کا میدان پر بنا ہوا ہے۔ معاشی ابتری اپنی جگہ پر ہے، لیکن سیاسی افراتفری نے جو ہے وہ اس وقت کانفیڈنس بزنس مین کا شٹر کر دیا ہے، اور کل جلسہ ہو رہا ہے، پرسوں جلسہ ہو رہا ہے، کل دھرنا ہو جائے گا، کل کسی کی ایف آئی آر کٹ گئی، کل کوئی گرفتاری ہو جائے گی، تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ ملک کے اندر اس وقت سیاسی انسٹیبلٹی مزید معاشی ہولناکی کا سبب بن رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکنامک ریسیشن اٹ از آل اراؤنڈ دا ورلڈ، بالکل ایسے، اور دنیا میں ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اس وقت انفلیشن کے، یو کے اندر، امریکہ کے اندر، مطلب ہوش ربا مہنگائی ہو رہی ہے، انرجی کا کرائسس ہو رہا ہے، غذائی قلت ہو رہی ہے۔ پاکستان اس وقت کتنے بڑے بحران سے گزر رہا ہے کہ ابھی ہم آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ لائک سچویشن سے گزر رہے ہیں، پھر ہماری پولیٹیکل سچویشن، اور ابھی جو سیلاب اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے جس طرح سے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں بلوچستان میں، خاص طور پر سدرن پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ملک کس دوراہے پہ کھڑا ہے، اور ہماری اس وقت پوائنٹ سکورنگ، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا ان کا اس وقت پوائنٹ آف ویو ہو گیا ہے۔ آپ کا مقصد ہے کہ دھندا نہیں ہو رہا بھائی، آپ کا بالکل ایسے، آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، کیسے کرے گا کاروبار؟ ہر بزنس مین کا اب یہی مسئلہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ کوئی پیسہ نکالنے کو نہیں تیار، اور جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے، یہ بھی اپنی اوقات گرائے جا رہے ہیں، اس کی بھی حیثیت گری جا رہی ہے۔ دیکھیے، 2 طرح کی بات ہوتی ہے رامس، 2 طرح کے لوگ ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کی انکم شرنک ہو گئی ہے، ان کی پرچیزنگ پاور اتنی چونکہ نہیں ہے، تو ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ان کے اپنے گھر چلانے کے واندے آ گئے، تو وہ تو کہاں سے پراپرٹی خریدیں گے؟ بالکل ایسی بات، ضرورت ہوگی تو بھی بیچارے نہیں کر پائے گئے، پس انداز کریں گے، کچھ روکیں گے، کچھ پیسہ بچائیں گے، تو اس وقت جو کمانا ہے، جو کمائی ہے ان کی، جو انکم ہے ان کی، وہ ان کے اخراجات سے ہی توازن نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں آمدنی جو ہے وہ 98 اور خرچہ روپیہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمپل منی پڑی ہوئی ہے، جن کے پاس سیونگز پڑی ہوئی ہیں، بٹ وہ بھی ایسی صورتحال میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں یار ابھی رک جاؤ، تھوڑا سا ابھی ٹائم دیکھتے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چلے جاتے ہیں، وہ پیسہ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ تو صورتحال ہے جو کہ جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سی نئی بات ہے پاکستان کے اندر جو آپ اتنا پریشان ہیں؟ اب چونکہ آپ نوجوان ہیں، آپ نے اتنی دنیا دیکھی نہیں ہے، بھائی میں آپ کو 30 سال کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ پاکستان کون سے ٹائم کے اندر نازک دور سے نہیں گزر رہا تھا، آج بھی نازک دور سے گزر رہا ہے۔
ہر وقت مشکل آئی ہوئی ہے اس ملک کے اوپر یار. گزشتہ 40-50 سال سے میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس ملک کو مشکل دوراہے پہ دیکھا ہے, لیکن اس کے باوجود فلرش کیا ہے لوگوں نے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا ہے. میرا اپنا مکان نہیں تھا, میں اپنے مکان میں رہتا ہوں. نہ صرف مجھ جیسے بیشتر لوگ ہیں ایسے جن لوگوں نے ترقی کی ہے, اور ماشاءاللہ سب نے گرو کیا ہے سم ہاؤ اور ادرس. صحیح طریقے سے, لیجٹ طریقے سے, جائز طریقے سے لوگوں نے بھی گرو کیا. آپ ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کریں جنہوں نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی ہے. بات یہ ہے کہ جو بہتر طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہے, یا جن لوگوں نے بزنس کیا ہے, انٹرپرینورشپ کی ہے, دے میڈ ویری گڈ منی. اور اللہ کا شکر ہے ان کی بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ اچھی رہائش اختیار کر رہے ہیں, اور دن بدن ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا ہے. بالکل ایسی. ہم ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی, ہمارے پاس گاڑی ہے. ہمارے پاس گھر نہیں تھا, ہمارے پاس گھر ہے. تو یہ تو گزشتہ 30-40 سال سے سیاسی افراتفری کا میدان گرم ہے اس پاکستان کے اندر. ہر وقت ہم پریشانی کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ وقتی ہے رامز صاحب, آپ اس سے پریشان نہ ہوں. تو مطلب کب تک وقتی ہے؟ ارے بھائی آپ 4 مہینے کمائیں گے, 8 مہینے بیٹھ کے کھائیں گے. آپ کے کام کے اندر اتنا ہیوج پروفٹ مارجن ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم پچھلے 8 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ تو بالکل ہی بند پڑی ہے, اور پراپرلی کوئی بائر نہیں ہے, اور اس طریقے سے نہ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے, نہ ڈیولپرز کو کام کرنے میں مسئلہ ہے, کنسٹرکشن کاسٹ اتنی ہائی ہو گئے, یا لوگوں کو کام کرنے کے بھی تو مسئلہ ہے نا. ہاں یہ بات صحیح ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے, زمین کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, امپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے. ابھی میں کل کسی بحریہ ٹاؤن میں ایک گھر ہمارے دوست ہیں, ان کے پاس تو وہ ٹائلز امپورٹ کرنے پر ان کا جو ہے نا بجٹ آؤٹ ہو گیا پورا کا پورا, کیونکہ ٹائلز مہنگی ہو گئی ہیں, امپورٹڈ اسٹف اتنا مہنگا ہو گیا, گورنمنٹ نے ڈیوٹیز ریز کر دی. سر اس میں میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں. دیکھیے رونا پیٹنا اگر کرتے رہیں گے نا تو نہ کبھی کام کر سکیں گے, نہ کام کسی سے کروا سکیں گے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے کنسلٹنٹ ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ اور بڑے ہی مشاق آپ ریئل اسٹیٹ کے کنسلٹنٹ ہیں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہم تو معاشی تجزیے کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک بات بتائیں, جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو بھی گھر چاہیے, جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی گھر چاہیے. اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہے, اور اس کی ڈیمانڈ ایمیننٹ ہے. 1 کروڑ سے زائد گھروں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لامحالہ گھر چاہیے, زمین چاہیے, پلاٹ چاہیے, ولا, اپارٹمنٹ, فلیٹ, کچھ بھی چاہیے ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت سرمایہ کاری سے گریز کر رہے ہیں. تو بھئی ان کو آپ یہ بات سمجھائیے کہ جس وقت ایسی افراتفری لگی ہوتی ہے, سیاسی ابتری ہوتی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے, یا اکنامک ٹرموائل آیا ہوا ہوتا ہے, یہی تو موقع ہوتا ہے جہاں پر سمجھداری سے انویسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو وارے کی چیز مل سکتی ہے, کسی کو کوئی ڈیفالٹ ہو رہا ہوگا, کسی کی بینک مورٹگیج نہیں ادا ہو پا رہی ہوگی, کسی کو امیجیٹ ضرورت ہوگی کسی بھی کام کی وجہ سے, تو وہ پراپرٹیز بکنے کے لیے تو آئیں گی نا. تو ان کا خریدار کہاں ہے مارکیٹ میں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں خریدار نہیں ہے, تو آپ پیدا کیجئے نا ایسے خریدار جن کو ضرورت ہے ایسی چیزیں کی, وارے کا سودا ملے گا ان کو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سیونگز ہیں وہ کہاں انویسٹ کریں, آپ مجھے بتائیں. بینک ان کو 15% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے, نو ڈاؤٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے, جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سے, اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکل کے بینکوں کی طرف گیا ہے. لیکن یہ ایک ٹیمپریری عمل ہے, یہ انفلیشن نمبرز چونکہ ہائی ہیں تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو انٹرسٹ ریٹ ریز کرنا پڑا ہے. لامحالہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تبھی کاروبار کا پہیہ چل سکے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جہاں پر ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے وہاں انویسٹ کرنا چاہیے. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر ریٹ آف ریٹرن فینامنل ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. تو دوز ہو کین انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ شوڈ رائٹ ناؤ انویسٹ کرنا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹیز مہنگی ہیں, جو بڑی پراپرٹیز ہیں نا
ऑब्वियसली वो बड़ा पैसा कोई भी निकालने को तैयार नहीं, कि 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसके लिए एक नीश मार्केट होती है, उसके भी बायर अलग होते हैं। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से आपका मासेस से ताल्लुक होता है, तो आप उनको छोटे यूनिट्स बताएं जो कि 1 मिलियन रुपीस के हों, 2 मिलियन रुपीस के हों, जो 10 लाख 15 लाख रुपए की प्लॉट्स हों, उसमें आप उनको लेकर के आएँ, एक ऐसे सिस्टम में लेकर के आएँ जिसमें इजी पेमेंट प्लान निकल रहा हो, ताकि आप लोगों को गाइड करेंगे। तो वरना ये जो कीमतें आज हैं ना, ये भी उनके हाथों से निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। आज ये क्या आप समझ रहे हैं कि मैं 15 साल पहले जब स्कीम 33 में जा रहा था तो उस वक्त 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में प्लॉट मिलता था, आज 2-2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। तो भाई आज जो सुपर हाईवे की तरफ दुनिया बदल रही है, लोग तेजी से आबाद हो रहे हैं, वहां 10-15 लाख रुपए में अगर कोई चीज मिल रही है तो वन शुड इन्वेस्ट ओवर द ईयर, क्योंकि अगले 5 साल के बाद वहां का नक्शा बदल जाएगा। तो छोटे लो कॉस्ट, वैसे मैंने भी देखा कि उसमें उसका बायर था 8 महीने के अंदर बड़ी फाइल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही थी। मगर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटी फाइल्स का जो बायर होता है ना, वो हमेशा मौजूद था और वो अपने पैसे को बैंक से सेव करके जो है वो कहीं ना कहीं लगा रहा था। तो ये तो एक ताबनाक नवीद है, मगर ये है कि इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद हालात बेहतरी की तरफ जाएं, मौशी बहरान भी ख़त्म होता रहे। ये वक्ती है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए ऑब्वियसली इस मुल्क को इस वक्त इलेक्शंस की ज़रूरत है। अब वो 1 साल के बाद होते हैं, 1 साल से पहले होते हैं, जब भी हो नई हुकूमत चेंज आएगी तो जो प्रॉपर हुकूमत आती है ना, जो मैंडेट लेकर के आती है, इलेक्शन के ज़रिए आती है, तो एक टाइम होता है, क्योंकि इस हुकूमत का जो टाइम पीरियड है ये तो किसी और की हुकूमत का टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत 4 साल में चली गई, अब 1 साल के अंदर क्या हो सकता है, ना पॉलिसीज बन सकती है ना कुछ। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, IMF से मूव दे रहे हैं कि उनसे डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से बचा जाए। तो देखिए अभी मैं आपको पॉजिटिव बातें बता दूं। नंबर 1, IMF से पैसा आ जाएगा। IMF से पैसा आएगा तो आपको सऊदी अरब का जो है ना लोन वो आ जाएगा, $3 अरब का, $1 अरब की जो है ना आपको एक्सटेंडेड ऑयल फैसिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपको डेफर्ड पेमेंट के ऊपर आप ऑयल की सहूलत मिल जाएगी। चाइना से $3 अरब का इंतजाम हो जाएगा, वो पैसा अपना मजीद रिस्केड्यूल कर देंगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर। तो ये आपके स्टेट बैंक के ऊपर, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा सा ईज आ जाएगा। और आपका जो एक्सचेंज रेट इस वक्त काबू से बाहर हुआ है, 240 रुपए तक डॉलर चला गया था, आज 220 रुपए के करीब है, 218 रुपए के करीब है, इस थोड़ा सा और नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो थोड़ा सा महंगाई का दबाव कम होगा, थोड़ी सी इंपोर्टेड प्राइसेस थोड़ी सी सस्ती होंगी। एक चीज ये हो गई, ये तो हो गया इकोनॉमिक इंपैक्ट, जो कि विद इन फ्यू वीक्स आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद आएगी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। हुक्मरानों को, जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि वो काम ना करें जो कि पाकिस्तान में तसादुम की तरफ लेकर के जाए। आप जानते हैं कि सियासी तौर पर ये माशरा कितना पोलराइजेशन का शिकार हो गया है। मतलब अगर कोई PTI वाले के सामने कोई उनको आर्गूमेंट कर लो तो वो समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का है। अरे भाई, कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो समझो तो सही, इसका ताल्लुक किसी और से थोड़ी हो सकता है। तो माशरे में ये जो पोलराइजेशन बढ़ रही है, सियासी पोलराइजेशन बढ़ रही है, इसको सियासी रहनुमाओं को खत्म करना पड़ेगा, उनको स्टेप लेना पड़ेगा और इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, ताकि ये कैओस, ये कैओटिक सिचुएशन खत्म हो और मुल्क ट्रैक पर आ सके। यकीनन इलेक्शन होने हैं या कोई नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद ये चीज़ें वक्ती हैं, 6 महीने में आपको बहुत ईज हो जाएंगी चीज़ें, और हो सकता है कि आपको अगले 2 महीने के अंदर ही चीज़ें बेहतर की तरफ नजर आ जाए। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपने कह दिया कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि पैबस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम अपने नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि पैबस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। जज़ाकल्लाह शकील उल कमाल साहब, आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती राय का। मैं नाज़रीन आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छी उम्मीदें रखें और पाकिस्तान के लिए दुआओं में याद रखें, दुआ गो रहें और हमें दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह साहब।